अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हस्ब हाल के साथ हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। यार जुनैद, मैं अखबार में एक खबर पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि ये जो कोई 15-20 साल पहले हालात जो थे मोहल्ले में शर्मो हया के या एक दूसरे की इज्जतें रखने के, वो बड़ी कमाल हुआ करते थे। अजीब सा सिस्टम होता था। मगर उस वक्त भी चलो ये छोटे छोटे जो सैशे पैक रांझे होते हैं गलियों मोहल्लों में, ये होते थे उस वक्त भी, और लव मैरिज भी हो जाती थी या अपना कोई ऐसा किस्सा भी मशहूर हो जाता था। अल्लाह पाक सब के बच्चों की इज्जत महफूज रखे। मगर अब हालात अजीब से हो गए हुए हैं यार। रोजाना एक जरूर खबर ऐसी होती है, बल्कि 2-2, 3-3, 4-4 खबरें भी होती हैं किसी वक्त, तो अल्लाह माफ करे। जरूर ऐसी खबर होती है जी कि फलां लड़का फलां लड़की को लेके घर से भाग गया और उन्होंने शादी कर ली और अदालतों में चले गए और लड़ाइयां हो गई, फटे हो गए, गोलियां चल गई, बंदूकें निकल आई। अजीब ही हालत हो गई हुई है यार। इसलिए कि अब इसको बुरा नहीं समझा जाता, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। नहीं यार, हर दूसरे दिन लड़ाइयां झगड़े कत्लो गारत पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है, बंदूकें निकल आती है, फिटे मुंह। ऐसी इसका एक्सेप्टेबिलिटी का नहीं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे गड़बड़ जरूर है। हमारा जो माशरती रवैया है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन हमारा मीडिया और हमारी जो रोशन ख्याल क्लास है वो इसको यानी खुले दिल के साथ और खुली बाजुओं के साथ तस्लीम करने के लिए और गले लगाने के लिए बेताब है। अच्छा, ये जो रोशन ख्याल लोग होते हैं ना, ये सोचते ज्यादा अंधेरे में ही है। वैसे ये रोशन ख्याल जितने भी लोग हैं, ये जो तबका है, ये जबरदस्ती हम पर ये सब कुछ ठोस रहा है और इनका मौकफ ये है कि जी ये बुनियादी हकूक है इंसान के, अपनी मर्जी से शादी करना। यही तो प्रॉब्लम है कि हम लोग मुख्तलिफ इस्तिलाहात को अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह गड़मड़ कर देते हैं कि हम हकीकत तक नहीं पहुंच पाते और मामला उलझता चला जाता है। मसलन ये मर्जी की शादी या लव मैरिज या दूसरी तरफ जो घर से भागकर शादी करना है, ये तीनों मुख्तलिफ चीजें हैं। ये यकीनन ये शरीयत भी इस बात का हक देती है अपनी मर्जी की शादी करने का। हमारी रियासत, हमारा कानून, सब कुछ ये इजाजत है कि आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, लेकिन घर से भागकर शादी करने के जो माशरे पर मुज़मरात हैं उनसे हम आंखें बंद कर लेते हैं। आप दूसरे लफ्जों में इसे ये भी कह सकते हो कि ठीक है कि हक है आपका शादी करने का, मगर वालदैन को तकलीफ देना भी ये इस्लाम में नहीं। बिल्कुल। दूसरी बात ये जिस बात से वालदैन को तकलीफ पहुंच रही है, उनको बीमारियां लग जाती हैं, मर जाते हैं, वालदैन की इज्जत और उनका ख्याल रखना भी तो मजहब में ही शामिल है ना। बिल्कुल, ये भी तो हकूक है। यानी आप अपने माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकाल कर उसकी बुनियादों पर आप अपनी खुशियों का ताजमहल तामीर करना चाहते हैं। कोई शरीयत, कोई अखलाकियात, कोई इंसानियत इस बात की इजाजत नहीं देती। दोनों बातों को अगर मिक्स कर लो तो बनता यूं है ना कि आपने मर्जी की शादी भी करनी है, ठीक है, इजाजत है आपको, वालदैन को आपने तकलीफ भी नहीं देनी, ये भी इस्लाम में है। इन दोनों को फिर मिक्स ऐसे करो ना कि आप मर्जी की शादी करो मगर वालदैन को कन्विंस करके बिल्कुल उनकी इजाजत से करो, उनको अपने एतमाद में लो, उनको ये यकीन दिलाओ कि ये मेरे लिए और आपके लिए भी अच्छी है, फिर वो आपको इजाजत दे दें करो, वो भी दे ही देंगे इजाजत यार। यार है वो भी इंसान होते हैं, वो आपके वालदैन होते हैं, उनको इतना भी कोई जुल्म नहीं जेन में उतरा होता कि वो आपको नहीं देंगे जाए। और ये दूसरी बात ये कि इस तरह के बड़े फैसले करते हुए आपको ये भी तो देखना चाहिए कि माशरे में इसकी कबूलियत का दर्जा कहां तक है। हो सकता है कि रियासत तस्लीम कर ले, हो सकता है कानून इसको जायज तस्वुर कर ले, लेकिन आपको यह भी तो देखना चाहिए कि बाद में आपने इसी माशरे में रहना है, वो इसको कहां तक कबूल करता है। और इसी माशरे में आपके बच्चे भी होने हैं, उन्होंने भी जिंदगी गुजारनी है, आपके अहले खाना जो है, बहन भाई, उनके बच्चे हैं, आगे जो नस्लें चलनी है, उनमें इस बात का क्या असर होता है ये भी देखना चाहिए। ये घरों से भागकर शादी करने का जो रुझान है, इससे एक और साइड इफेक्ट बल्कि कोलेटरल डैमेज जो हो रहा है वो हमारे अदालती निजाम पर बोझ की सूरत में हो रहा है। यानी पिछले 3 माह के दौरान सिर्फ इस्लामाबाद की अदालतों में इस नौइयत के 171 मुकदमात सामने लाए गए हैं और इन मुकदमात में जाहिर है कि घरों से भागकर आने वाले जोड़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। और लाहौर की 43 अदालतों में एक अंदाजे के मुताबिक 1 माह के दौरान 135 इस नौइयत के मुकदमात आ रहे हैं औसतन। हाँ, मगर इस ये बता रहे हो इन केसों की जो रेशो बढ़ी है इतनी ज्यादा, उसमें मैं माफी चाहता हूं, आप मीडिया वालों का भी बड़ा कसूर है।
چونکہ جب بھی ایسا کیس کوئی سامنے آتا ہے آپ اس کو عدالت میں یا محلے میں جہاں بھی وہ سامنے آتے ہیں منظر عام پہ ان کو شوٹ آپ کر کے اس طرح اپنی سکرین پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں یا اخباروں میں جیسے کو ہیر رانجھا دوبارہ زندہ ہو گیا. یا ہیر رانجھے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے یا ان کو مظلومیت کا استعارہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. بے شک یعنی بار بار ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ قانون اس عمل کی اجازت دیتا ہے, آپ کی ریاست اس عمل کی اجازت دیتی ہے, لیکن معاشرے میں اس کی قبولیت کہاں تک ہے. اب اگر یہ کہا جائے کہ جی معاشرے میں بھی اس کی قبولیت کو بڑھایا جائے, ہم یعنی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہم یہی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں میڈیا والے کہ ہم معاشرے میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو ہوتی ہے نا ایکسیپٹیبلٹی, یہ یار یہ تم اس طرح کا لفظ کہتے ہی کیوں جو مجھ سے نہیں کہے جاتے. قبولیت کہہ لو یار. قبولیت. تو یہ قبولیت جو ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرے سے پہلے والدین کی نظر میں ہونی چاہیے. اگر والدین قبولیت بخشتے ہیں اس بات کو پھر اس میں آگے بڑھنا چاہیے, ورنہ. لیکن ایک اس تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے کہ کیا نئے حالات میں ماں باپ کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ اولاد کی رائے کو اہمیت دیں اور حقیقی معنوں میں اہمیت دیں. صرف یعنی رشتہ کرنے سے پہلے جو ایک زبانی جمع خرچ کیا جاتا ہے خاص طور پر بیٹیوں کے معاملے میں کہ ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں, زبردستی ان سے ہاں نہ کروا لی جاتی ہے, اس کی بجائے حقیقی معنوں میں ان کی رائے لی جائے اور ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھا جائے. ماں باپ کا بھی میرا خیال ہے بہت بڑا فرض بنتا ہے. اب بالکل ہے, اس میں والدین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی اس طرح کا جبر کا ماحول نہ پیدا کر دیں یا بنا لیں کہ بچے ایسا سٹیپ اٹھائیں کہ جس میں ان کی خود بھی بے عزتی ہو اور والدین کی بھی بے عزتی ہو, بلکہ پورے گھرانے کی بے عزتی ہو. تو پھر وہی بات کہ معاشرہ اس رجحان کو قطعی طور پر کسی انداز میں بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں ابھی چند دن پہلے ایک جوڑا اپنی بپتا مجھے سنا رہا تھا کہ جی آپ ہماری مدد کریں. اب یہاں پہ انسان کیا مدد کر سکتا ہے کہ ملتان کا لڑکا ہے, ساہیوال کی لڑکی ہے, دونوں لاہور آتے ہیں جاب کے لیے اور دونوں میں محبت ہو جاتی ہے, دونوں شادی کر لیتے ہیں. اب ہر ویکنڈ پہ دونوں میاں بیوی بس میں بیٹھتے ہیں, بیوی ساہیوال اتر جاتی ہے, شوہر ملتان اترتا ہے, واپسی پہ پھر یہی روٹ کہ وہ بیوی کو پک کرتا ہے ساہیوال سے اور لاہور آ جاتے ہیں. یہ نقصان ہوتا ہے نا کہ گھر کو 3 سال گزر گئے ہیں, بیوی نے یعنی شوہر کے گھر والوں سے ملاقات نہیں کی اور شوہر نے بیوی کا یعنی اپنے سسرال سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھا ہوا, جانتے ہی نہیں, پتہ ہی نہیں, خفیہ شادی ہے. اچھا یہ خاندان یا معاشرے کی ایکسیپٹیبلٹی کی تو بعد کی بات ہے نا, اس طرح کی شادیاں توڑ چڑھتی نہیں ہیں. ہمیں کچھ عرصے کے بعد طلاقیں ہو جاتی ہیں چونکہ جب شادی ہو جاتی ہے بندے کے ذہن سے وہ محبت کا جو بخار چڑھا ہوتا ہے وہ اترتا ہے اور بندہ سکون سے جب قمیض اتار کے موڈے پہ رکھ کے تو بیڑے کے پھٹے پہ بیٹھ کے تو بیوی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوتا ہے یا اس کو پرے کپڑے دھوتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں آنا شروع ہوتا ہے کہ یہ مجھے لاری اڈے ملنے آتی تھی, یہ کوئی اچھی عورت تو نہیں ہے. امان سے بالکل ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے, وہ سوچنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ اترا روئی میری گلی کے چکر لگاتا تھا, یہ کہاں کا اچھا آدمی ہے. پھر جو حقیقت ہوتی ہے نا وہ بندے کے دماغ میں کھلنی شروع ہو جاتی ہے محبت کا جنون اترنے کے بعد. پھر فریقین جو ہوتے ہیں وہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو اپنی تکلیفوں کی وجہ سمجھنے لگتے ہیں کہ مجھے اس کی وجہ سے معاشرے میں ایکسیپٹیبلٹی نہیں مل رہی, اور دونوں ایک دوسرے کو کہ اس نے مجھے یعنی آئسولیٹ کر کے رکھ دیا میری پوری دنیا سے, کاٹ کے رکھ دیا. بندے کو بھی یاد آنا شروع ہو جاتا کہ یار یہ اس عورت کی وجہ سے میری ساری بہنیں مجھے چھوڑ گئی ہوئی ہیں, اس کی وجہ سے میرا بڑا بھرا مجھے آج گلی میں ملا بھی ہے تو اس نے میری سلام کا جواب نہیں دیا, غصہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ اللہ معاف کرے طلاق ہو جاتی ہے. اس لیے وہ جو تمہیں جوڑا ملا ہے نا ملتان ساہیوال اور لاہور والا, اس کو کہو کہ اس کو بیوی کو لے کے سب سے پہلے والدین کے پاس جاؤ, ان کو بتاؤ, ان سے معافی مانگو اور ان کو کہو کہ جی اگو تو میرے پیو دی بھی توبہ میں نہیں کراں گا. اپنے پیو کو جب کہے گا نا میرے پیو دی بھی توبہ, تو پیو تو دا پہلی توبہ کر کے بیٹھا ہونے. ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. وزیر اطلاعات قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ مشرف کا تحفہ ہے اور پنجاب میں بد امنی کے ذمہ دار شہباز شریف ہیں. شہباز شریف حد ہو گئی ہے کائرہ صاحب, آپ کیوں جلدی میں بیان دے دیتے ہیں, تھوڑا سا تحمل سے سوچ کے بیان دیا کریں. آپ جناب لوڈ شیڈنگ کس لیے مشرف صاحب پہ ڈال رہے ہیں, وہ تو چلا گیا ہوا ہے. حد ہو گئی ہے,
یہ ادھر جو جن کے ساتھ آپ کا متقع ہے شریف برادران پنجاب گورنمنٹ، ان کے اوپر لا اینڈ آرڈر کا مدعا جو ہے ہی، یہ تو واقعی ان کی ذمہ داری ہے. لوڈ شیڈنگ کا بھی مدعا انہی پہ ڈالے، بلکہ پیٹرول پرائسز میں اضافے کا مدعا بھی انہی پہ ڈالو. یار تمہیں میں تنزیہ نہ کہو، واقعی پنجاب حکومت ہی ذمہ دار ہے پٹرول کے مہنگا ہونے کی، اور کون ذمہ دار ہے؟ اچھا تو اور کیا، پہلے گاڑیاں تھوڑی تھی سڑکوں پہ، اوپر سے لیپ ٹاپ بھی تقسیم کر دیے انہوں نے. نہیں یار لیپ ٹاپ والی بات تو نہیں بنتی نا، لیپ ٹاپ کا پیٹرول سے کیا تعلق ہے؟ یار باقی الزام تلک سے لگا رہے ہو. بلکہ میں تو کہتا ہوں قاہرہ صاحب عمران خان پہ بھی کوئی مدعا ڈال دے، ورنہ وہ آپ پہ کچھ ڈال دے گا. بشک میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو پرسوں موٹی کنی والی بارش نہیں ہوئی، یہ اس پہ ڈال دے. کیسا آئیڈیا ہے قاہرہ صاحب، یہ دیکھ لیں آپ کو مفت مشورہ دے دیا. یہی مشورہ کو آپ کا اپنا بندہ آپ کو دیتا تو اس کو ایک چنڈے والی گڈی اور 4 گن مین مل جانے. مجھے ادھر چاہ نہیں مل رہی تھے. مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومت اچھے کام کا کریڈٹ اپنے کھاتے میں اور برے کام ہمارے ذمہ ڈال دیتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں مولانا. مولانا یہ حکومت ہے ہی بڑی گندی بچی حکومت. دیکھیں نا سارے اچھے کریڈٹ خود اور برے آپ پہ. چھوڑے اس حکومت کو، دفع کرے. ویسے بھی تو آپ ہر حکومت کو آخری دنوں میں چھوڑ ہی دیتے ہیں. چھوڑ دیں اس کو بھی، ایویں تو نہیں پھر اگلی حکومت آپ کو بڑا کھانڈالا لچھا دیتی. ایسے بھی مولانا یہ بات کیا ہی نہ کریں. ایویں کوئی گندا بچہ یہی نہ پوچھ لے کہ مولانا کون سا ایسا اچھا کام ہے جس کا کریڈٹ آپ کو نہیں ملا. پھر اس کو آپ کیا لسٹ گنائیں گے؟ پھر جو آپ اسے کہتے پھریں گے کہ یار اچھا کام ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ اپنا یار کیا تھا یار وہ ہاں وہ یہ دروازہ ذرا بند کر دو. ہاں کیا تھا، بیٹھے نا بیٹھے، دروازہ بھی بند کر دو اور کیمرہ بھی بند کر دو. اگلی خبر پڑھو. سابق صدر پرویز مشرف نے کہا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر بلا وجہ کریڈٹ لے رہے ہیں، انہیں تو ایٹم بم بنانا ہی نہیں آتا تھا. شکر کرو مشرف صاحب نے یہ نہیں کہہ دیا کہ ایٹم بم دراصل میں نے بنایا تھا یا قدیر صاحب کو میں نے سکھایا تھا. تو یہ اس میں کون سی ہنسی والی بات ہے؟ انہوں نے بتایا تھا. اچھا ہاں ڈاکٹر قدیر خان صاحب تو وہ پین اوپر لگا رہے تھے. مشرف صاحب نے بتایا تھا کہ نہیں پین نیچے لگاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بیچ میں واشل بھی نہیں تھے رکھ رہے. انہوں نے کہا تھا بھائی جی واشل رکھ کے تو پین کسو. مشرف صاحب تو ایسے کاریگر آدمی ہیں. آئے ہائے 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 یار تم دیکھو یہ جو ایٹم بم کو چلانے سے پہلے پھونک مارتے ہیں، یہ امریکہ کو نہیں تھا پتا. ابھی جب مشرف صاحب نے بتایا تھا کہ ایسے چلائیں تو چلتا ہے. مشرف صاحب تو ایسے کاریگر آدمی ہیں، تمہیں پتہ ہے یہ پریشر کوکر کا ربڑ بدل لیتے ہیں. حالانکہ ان کا شعبہ نہیں ہے مگر بدل لیتے ہیں. یہ جو سگریٹ لائٹر ہوتے ہیں اس میں گیس بھر لیتے ہیں یار. ایسے کاریگر آدمی. ایک دن مشرف صاحب کے گن مین کے سائیکل کے کتے فیل ہو گئے، وہ بیچارہ رونے لگ گیا. وہ مشرف صاحب نے کہا ٹھہر جو روتے کیوں ہو، اندر سے اپنے کتے لا کے اس کی سائیکل میں ڈال دی. سائیکل اس کا پونکتا پھرے ہر جگہ، وہ پیڈل مارے تو چیخنا شروع کر. یہ وہی سائیکل مشرف صاحب نے برکاف لیگ کو دے دیا تھا. یار یہ نہ کرو یار، وہ اور سائیکل تھا وہ اور تھا. اچھا ہاں مشرف صاحب کاریگر بندے ایسی فضول باتیں کر رہے ہو یار تم. یہ جو غبارے کی تر ہوتی ہے، ایک تو غبارہ ہوتا ہے نا، ایک تر ہوتی ہے. یہ جب اس کو ہوا بھر کے تو ایسے منہ اس کا چھوڑے تو وہ کرتی نہیں. یہ تر کا روٹ مشرف صاحب نے بتایا تھا کہ اس نے کس طرح سے. یار فضول باتیں کر رہے ہو، بس کرو. یار بڑے کاریگر آدمی ہے تم، ہنس رہے یار، بادشاہ بندے ہو تم. کسی کو کریڈٹ بھی دیتے ہیں، ہمیں سب کو تنگی نہیں شروع کر دیتے. پاکستانی کرکٹرز کو بھارتی سرزمین پر نہیں کھیلنے دیں گے، بال ٹھاکرے. چلو یہ بھی نہیں باز آتا 250 سال کا توتا. پاکستان انڈیا بے شک جتنی مرضی کوششیں کر رہا ہو، اپنے حالات جتنے مرضی اچھے کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اس نے ضرور اپنی چمن کی بھاشا بولنی ہوتی. چمن کی بھاشا بلکہ چول سی بھاشا. اس طرح کے بندے ہمارے چھوٹے پنڈوں میں اکثر جعلی پیر کے طور پہ پکڑے جاتے ہیں، اور جب انہیں پکڑ کے لاہور جیل میں لے کے آتے ہیں تو جیل کا سنتری کہتا ہے اوے تو پہلے ڈرامے کام نہیں سے کرنا.
اور ایسے پکے ہوتے ہیں آگے سے کہہ دیتے ہیں لا حول ولا قوت. بھائی اس میں چھپنے والی کون سی بات ہے؟ اس نے ڈرامے دیکھے ہوئے تو وہ کہہ رہا ہے. ایسا یہ پھٹے باز آدمی ہے یہ بال ٹھاکرے. میرا جی چاہتا ہے کسی دن افتخار ٹھاکرے پکڑ کے اس کی ناسوں میں دے دوں. اب نام مراد نچھا مارتا پھرے گا. اگلی خبر پڑھو, چھوڑ دو اس کو. ایک پرائیویٹ ایئر لائن کی دبئی سے آنے والی پرواز بغیر سامان کے لاہور پہنچ گئی. مسافروں کا شدید احتجاج. اوہو, میرا خیال ہے جہاز کی چھت کے اوپر جنگلہ نہیں لگا ہوگا نا, اس لیے سامان نہیں رکھا. یہ کیا وجہ ہوئی عزیز صاحب؟ وہ جہاز ہے, بس تو نہیں ہے. اور کیا وجہ ہو سکتی ہے جی؟ امیر مقام جہاز میں بیٹھ گیا تھا, پائلٹ نے کہہ دیا بھائی جی یا امیر مقام لے جاؤ یا سامان لے جاؤ. میرا تو خیال ہے کہ یہ ایئر لائنوں کو چاہیے کہ جہاز میں وہ سدھا لکھا دے سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے, جان چھڑائیں اپنی. عجیب عجیب تو ان پاکستان کی ایئر لائنوں میں واقعات پیش آ رہے ہیں. کبھی پتہ چلتا ہے جی جہاز ایران میں سے اتر گیا ہے, کبھی پتہ چلتا ہے جی کوئٹے کی سواری ایران پہنچ گئی ہے, کبھی پتہ چلتا ہے پشاور کی سواری دبئی پہنچ گئی ہے, کبھی پتہ چلتا ہے جی جہاز کے پہیے میں نوجوان پھنس گیا, کبھی پتہ چلتا ہے پیرس کی سواری پیرس لے جا کے پھر واپس لے آئے, کبھی پتہ چلتا ہے سامان چھوڑ آئے. مجھے تو لگتا ہے کسی دن انہوں نے کہنا ہے بھائی جی جہاز بھی رہن دیو اور ساری سواریاں بچوں بچ پیدل ہی نکل جائیں. یہ ساری ایئر لائنوں کا میرے بڑے تائے والا ساتھ. بس کرو یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی میرے تائے کا صاحب میری تائی بھی نہیں تھی سنتی. یار جنید, یہ کل پرسوں پھر 11 ستمبر آنے والی ہے جسے ہم 9/11 کہتے ہیں, اور پوری دنیا اس کی طرف کئی سال تک اپنی توجہ مبذول کرائے رکھی ہے. اس نے اس واقعے نے جو ٹوین ٹاور میں جائی بجائے, یار تم آگے سے ہاں نا کیوں نہیں کرتے؟ تم بات تو مکمل کر لو یار. تم کہو تو صحیح نا کہ تم میری بات سن رہے ہو. میں بس یہ کہ ہاں کرم پاگل نہ مجھے پینٹ کرو. یہ 9/11 کا جو واقعہ ہے اس میں بہت ساری کانسپیرنسی تھیریز سامنے آئی ہیں. اس کا کسی ایک کا بھی آج تک امریکہ کی حکومت نے جواب نہیں دیا. مثلا وہ شروع میں سنا تھا جی کہ جب یہ واقعہ ہوا اس دن سارے یہودی کیوں چھٹی میں تھے, ٹوین ٹاور میں کام کرنے وہ جتنے بھی ادھر کام کرتے تھے وہ ادھر ایک بھی یہودی کیوں نہیں آیا, باقی لوگ تھے وہ کیوں نہیں آئے. نمبر 1. نمبر 2, جو وہ 3,000 بندے کی انہوں نے لسٹ دی تھی کہ یہ لوگ ادھر مر گئے ہیں, بعد میں ان میں سے کئی زندہ نکل آئے تھے کہ بھائی جی میرا نام مٹا دیو, میں تو ادھر سبزی لینڈ نہیں آیا کہ میرا نام لے. مطلب آج تک وہ اتھینٹک لسٹ نہیں جاری کر سکے وہ بندوں کے مرنے کی. اس کے علاوہ پھر وہ جو 11 دہشت گردوں کے انہوں نے نام دیے تھے, لسٹ دی تھی کہ یہ لوگ خودکش حملے میں مر چکے ہیں, ان میں سے بھی 2-3 بندے میرا خیال ہے وہ یہ مشرق وسطیٰ کے ملکوں کے زندہ پائے گئے. کوئی یمن کا تھا, کوئی سعودی عرب کا. ٹی وی چینلز بار بار ان کو دکھا چکا ہے. ہاں انہوں نے بھی فون کر کے بتایا تھا کہ بھائی جی میں ابھی زندہ ہی ہوں, کوئی گال شال کرنی ہے تو کر لو. پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ جو جہاز لگے ہیں ان میں ٹوین ٹاورز میں, اور جس طرح یہ ٹاور گرے ہیں اس طرح یہ گرے نہیں سکتے. یہ مختلف جو بلڈنگ انجینئر ہوتے ہیں انہوں نے کہا تھا, یہ بات بھی کی تھی. اور اس یار ہاں نہ تو کرو آگے سے, یہ دیکھو پھر طنز کیا کر رہا ہے. اس طرح نہ کرو یار, تم مجھے وہ پاگل بابا پینٹ کر رہے ہو جو فون کرتے ہوئے بیچارہ کئی باری پوچھتا ہے سن رہے ہو نا, تو اچھا سن رہے ہو نا, میں سمجھے بند کرتا جی فون. آگے سے کچھ کہو تو صحیح, انوالومنٹ تو شو کرو. پوری طرح تو وہ انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ ٹاورز اس طرح نہیں گر سکتے جہاز لگنے سے, ان کے اندر کو برود فٹ کیا گیا جس کی وجہ سے یہ ایسے ایک دم نیچے کم از کم کولیپس کی. یہ دیکھو نا انوالو ہو رہی ہے. ایک اندازے کہ میں بھی انوالو ہو رہا ہوں, ایک اندازے کے مطابق 150 کے قریب اتھینٹک کانسپیریسی تھیریز ہیں جو اب تک انٹرنیشنل لیول پر فلوٹ کی جا چکی ہیں. ان باتوں کا جواب آج تک ایک باری بھی نہیں دے سکا. کیا گونگا بن کے بیٹھا ہوا پاگل سمجھتا ہے یہ ساری دنیا, پاگل سمجھنے والی بات ہے نا. اچھا امریکہ کو خود اب یہ میرا خیال ہے اس بات کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا سب سے زیادہ, امریکہ کی اس خاموشی کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا. میری ذاتی رائے میں اس کا سب سے زیادہ نقصان یا اس کا خمیازہ سب سے زیادہ امریکیوں کو, امریکی عوام کو اور اس کی آنے والی نسل کو بھگتنا پڑے گا. یعنی آپ کب تک اتنی بڑی اوتھینٹک جو کانسپیریسی تھیری
تھیریز سامنے آ رہی ہیں، کب تک آپ خاموشی اختیار کیے رکھیں گے؟ الٹیمیٹلی سچ سامنے آئے گا. ہاں جی، یہ جو اگلی نسل ہے امریکہ کی 25-30 سال بعد جو نسل جوان ہوگی، اور جس طرح امریکہ میں کہا جاتا ہے کہ جی ہر چیز جو ہے وہ 25-30 سال بعد لوگوں کے سامنے عیاں ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے، تو اس میں لوگوں کو جو اگلی نسل ہوگی وہ یہ سوچ کر کتنی شرمندہ ہوگی کہ ہمارے بزرگ اتنے خطرناک اتنے بڑے ڈرامے باز تھے، وہ تو یار ہاں نہ تو کرو. حد ہو گئی ہے یار، میں نہیں بات کرتا رہے. نہیں وہ سن کر تو رہے ہیں، ہم سارے آنا کر رہے ہیں. ایسے مجھے دیکھتا جا رہا ہے، میں پاگل لگ رہا ہوں مان سے. آگے سے ایسے کرتے ہیں یا تو جس کو زکام بھی ہوا ہو اتنا تو وہ بھی کر لیتا ہے، اس کی ذرا موٹی ہوتی ہے. یا پھر میرا خیال ہے یہ سوچ کے ششدر ہوا ہے کہ یہ انٹرنیشنل پولیٹکس ڈسکس کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس بات میں وزن موجود ہے. سوری، آئی ایم سوری، تم پھر ششدر ہی رہو. چلو میں تمہاری ہاں میں ہاں ملاتا ہوں. پہلے چند سال تک، پہلے ابتدائی جو 3-4 سال تھے، یہ جتنی کانسپیریسی تھیریز تھیں یہ عوام کی سطح پر تھی، میڈیا تک ڈسکس ہو رہی تھی، یا انٹرنیٹ کی کچھ مخصوص ویب سائٹس ہیں جن پر خود امریکی آتھرز جو ہیں وہ نت نئے انکشافات کرتے تھے ہر 2-4 مہینے کے بعد. لیکن اب یہ جو کانسپیریسی تھیریز ہیں ان کو ریکگنیشن مل رہی ہے باقاعدہ، یعنی ڈپلومیٹک لیول پہ. یعنی جاپنیز پارلیمنٹ نے انہوں نے اپنے ایک سیشن میں اس کو سی آئی اے کی کارستانی قرار دی ہے. پھر اٹالین پریزیڈنٹ نے اس میں کہا ہے کہ ان میں بہت زیادہ وزن موجود ہے جتنی کانسپیریسی تھیریز ہے. پھر ایران کی طرف سے، وینزویلا کی طرف سے، اور بہت سے ملک ہیں جن کے جو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹرز ہیں وہ یہ اس بات کا مطالبہ کر چکے ہیں کہ امریکہ کو ان کانسپیریسی تھیریز کا جواب دینا چاہیے. مگر یہ دیکھو تم، اس ساری ڈسکشن کے باوجود امریکہ کے واشنگٹن پہ جوں تک نہیں رینگتی. اچھا پھر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ امریکہ کے کان پر کیوں جوں نہیں رینگتی؟ ہمارے عوام جی درست کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے دانستہ طور پر یہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے کیونکہ اس کے انٹرسٹ اس طرح سرو ہوتے ہیں. یہ عوام جی جو ہمارے ریسرچر بڑے خطرناک بندے ہیں یار، شلوار کے اوپر ٹی شرٹ پہن کے آ جاتے ہیں. اچھا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سی کانسپیریسی تھیری اپیل کرتی ہے، تو کہنے لگے کہ بڑی بڑی تھیریز جو ہیں وہ تو آپ جانے. میں جس بات سے سب سے متاثر ہوں، جس کے جواب کی تلاش میں ہوں، وہ یہ ہے کہ جس کو یہ سی آئی اے والے چیف ہائی جیکر کہتے ہیں، عطا محمد، اس کا خط بہت معنی خیز ہے جو مبینہ طور پر سی آئی اے منظر عام پر لے کے آئی ہے کہ عطا محمد نے اپنے ساتھی ہائی جیکرز کو اس یہ 9/11 سے چند روز پہلے لکھا تھا، اور اس خط میں وہ اپنے ساتھی ہائی جیکرز کو نماز اور وضو کا طریقہ سمجھا رہا ہے. یعنی جن کو ابھی نماز پڑھنی نہیں آتی، وضو کا طریقہ نہیں آتا، وہ اسلام کے اوپر قربان ہونے کے لیے، جہاز ٹکرانے کے لیے چل پڑے، خود کو حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کہا تو امریکہ نے، لیکن یہ سوال رابرٹ فسک نے اٹھایا. یار یہ رابرٹ فسک مجھے انٹیلیجنٹ لڑکا لگتا ہے. رابرٹ فسک، ہاں یہ رابرٹ فسک یار، فسک. چلو تم بریک لو، میں یاد کرتا ہوں. دنیا میں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے. اچھا عزیز صاحب، ابھی حسب ڈاک میں جو پہلی میل میں پڑھنے لگی ہوں وہ ایک اسٹوڈنٹ کی ہے جنہوں نے اپنی ساری ڈیٹیلز دی ہیں، نام وغیرہ بھی دیا ہوا ہے، لیکن اس خط کی نوعیت ایسی ہے کہ ہم اپنی پالیسی کی پیش نظر ان کا نام منشن نہیں کر رہے. اچھا جی. لکھا ہوا ہے: سلام حسب حال ٹیم، وعلیکم السلام جی. میں نے بی کام میں 1500 میں سے 1005 نمبر لیے ہیں اور پنجاب یونیورسٹی میں ایم بی اے میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں. تو لے کیا ہوا ہے؟ میرے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں اور میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہے. میں تعلیم جاری رکھنا چاہتا ہوں، کیا آپ لوگ اس ضمن میں میری کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ چلو بیٹے، آپ کا یہ جو ہے آپ کی ای میل یہ پڑھ دی ہے اللہ لوگ نے، اور سب نے سن بھی لی ہے. انشاءاللہ آپ کا فون نمبر بھی ہمارے پاس ہے. اگر کوئی اللہ کا نیک آدمی جس کی اچھی سوچیں ہیں اور جو نیکی کی تلاش میں ہے وہ ہم سے رابطہ کرتا ہے تو اس کو آپ کا نمبر دیتے ہیں.
ध्यान से पढ़ो मेरा पुत्र, अल्लाह पाक खैर करे। अच्छा, बरसबील तज़किरा मैं एक मामले की वजाहत करना चाहता हूँ। हमें बहुत सारे लोग जो अल्लाह के नाम पर ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं, तालीमी अखराजात के लिए, शादी ब्याह के लिए, मुख्तलिफ ज़रूरियात पूरी का, इलाज मुआलजे के लिए, लेकिन वो उनकी ख्वाहिश होती है कि हस्बे हाल कोई फ़ंड कायम करे। ये मुमकिन नहीं है। हस्बे हाल ना तो इस काम के लिए कोई प्रॉपर फोरम है। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि जो लोग हमें अल्लाह की राह में ख़र्च करने के लिए इंदिया ज़ाहिर करते हैं कि मैं रकम खर्च करना चाहता हूँ, हमसे बहुत से लोग इसलिए इस मकसद के लिए मदद तलब करने के लिए भी रब्ता करते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि ज़रूरतमंदों के कॉन्टैक्ट नंबर उनको दे सकते हैं। आप अपने तौर पर तस्दीक कर लें। ज़ाहिर है कि हम यहाँ बैठ कर तस्दीक कर नहीं सकते। नहीं, ये खुद करना भी चाहिए। देखो, जिस तरह आप अपना को जाती दुनियावी कारोबार करने के लिए भजनस करते हो, पता करते हो, रेट्स देखते हो, दुकान देखते हो, जगह देखते हो, इसी तरह ये जो खैरात है, किसी की मदद है, अल्लाह की राह में कुछ देना है, ये अल्लाह ताला के साथ एक कारोबार करना है। इस कारोबार के लिए भी जरा थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए, टाइम देना चाहिए, भजनस करनी चाहिए, पता करके तो कर लेना चाहिए। अच्छा जी, अगली मेल हमें सऊदी अरेबिया से फातिमा अहमद लिखती हैं। डियर हस्बे हाल टीम, अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ी साहब, आज तक दूसरे महकमों के मुखबरों के बारे में तो सुना था, मगर एक दानिश्वर के मुखबर के बारे में पहली बार सुना है। क्या आप हमारी मुलाकात अपने मुखबर से करवा सकते हैं? हमें भी तो पता चले कि दानिश्वर का मुखबर कैसा होता है। मुझे क्यों फंसवा रहे हो? मैं कह रहा हूं कि इस बात को पकड़ लो ना, आगे से जरा जवाब को दे दो इस तरह कोई ताल्लुक नहीं। मैं ये वजाहत कर दूं कि मेरा इसकी मुखबरियों से दूर दूर तक कोई यार मुझे भी तो बचाओ, तुम्हें अपनी सफाइयों की पड़ गई है। वो मेरा मुखबर जो है ना जी, वो मुखबरियां पकड़ा के वापस कोकाफ चला जाता है जी। उसने चेहरा छुपाया होता है। हाँ जी, वो मिल नहीं सकता किसी को। इस तरह की मेले ना निकाला करो। ये बहुत ज्यादा इंसिस्ट करके उन्होंने कही थी। चलो, इंसिस्ट किया, इधर आए थे खत लेकर। चले अजीज साहब, अगली मेल पढ़ देती हूँ। हाँ, फहीम सुहेल गुजरात से लिखते हैं, मोहतरम अजीजी साहब, आपने इतना बड़ा राज अपने फैन से क्यों छुपाए रखा है? इसका इंकशाफ तो मुझ पर भी ना होता अगर मैं एक रोज अचानक बाजार में आपको ना देख लेता, जब आप टोपी उतार के पसीना साफ कर रहे थे। तस्वीर भेज रहा हूँ नाजिया, आपने तस्वीर जरूर दिखानी है। या अल्लाह, खैर कौन सी तस्वीर है जी? ये देखिए। बहुत अच्छे। ये कौन भाई साहब हैं जी जिन्होंने मेरे सर पे सड़क बना दी है? फहीम सुहेल गुजरात से। यार हद हो गई है वैसे ईमान से। देखो, इस बच्चे ने जितनी मेरे सिर पे मेहनत की है, इतनी मेहनत इम्तिहानों में करता तो इसने बोर्ड टॉप कर लेना था। किस तरह यार इसने एक इकबाल चुना होगा मेरे सिर से। लेकिन तस्वीर बहुत क्यूट है जी साहब। नहीं, मैं ये देख के खुश भी हुआ हूँ कि अगर मैं इस तरह का हो भी जाऊं तो बुरा नहीं लगूंगा। हंसो ना, अपना ये सोचो। बात मजाक में ना टालो, बताओ कि विग लगाते हो। ये लइए। ये क्या बात है? इस तरह तो शेख रशीद साहब भी कर सकते हैं। लो, कौन शेख साहब को करके दिखाए? अभी मेरे अपने बाल हैं। हाँ, तुम्हारी उम्र तक पहुंच के शायद मैं इस तरह का हो जाऊं, ये नहीं मुझे पता। अच्छा जी, हाजी निज़ाम शेख मलीर कराची से लिखते हैं, अजीजी साहब और जुनैद साहब, एक बात तो लोगों को समझा दें कि जब वो किसी भी ऐसे रास्ते से या रोड से गुजरते हैं जहां फिल्मी पोस्टर्स लगे हों या सिनेमाज होते हैं, तो पीछे से आने वाली ट्रैफिक का भी थोड़ा सा ख्याल किया करें। पोस्टर किसी फारिग टाइम पर आकर देख लें। जी, अपना हाजी निजाम साहब, बिल्कुल आपकी जनाब ये बात जो है ये लोगों तक पहुंच गई होगी। ये कुछ समझाने वाली बात तो है नहीं, ये इतना शऊर तो खुद ही बंदे को होना चाहिए कि रास्ता ना रोका जाए और जो पीछे आने वाले हैं उनको तकलीफ ना दी जाए, ये सिर्फ फिल्मी पोस्टरों की वजह से। और जिसको फिल्म का इतना ही शौक है वो पोस्टर ना देखे पर टिकट लेके तो अंदर जाके फिल्म देख ले। अच्छा, कुछ लोगों ने हमारी तवज्जो इस जानब भी मबजूल करवाई है कि हम खास तौर पे इस बात का जिक्र करें, मुख्तलिफ शहरों में जो सिनेमाज पे जो ये बोर्ड लगे होते हैं वो इस कदर वाहियात किस्म के होते हैं कि वहाँ करीब रहने वाले जो लोग हैं,
جنہوں نے روزانہ وہاں سے بار بار گزرنا ہوتا ہے خواتین کے ساتھ, وہ بہت امبیرس فیل کرتے ہیں. تو خاص طور پہ ہمارے کچھ ویورز نے کہا تھا کہ اس جانب توجہ دلائی جائے سینما مالکان کی, کہ وہ اپنی آمدن بڑھانے کے لیے اس حد تک نہ گر جائیں کہ لوگوں کے لیے امبیرسمنٹ کا باعث بنے. نہیں, وہ نہیں بدلے جا سکتے, چونکہ جو سینسر بورڈ کے چیئرمین لاؤن صاحب ہے نا, جتنی دیر تک یہ حکومت ہے وہ تو لگے رہیں گے, چونکہ وہ حکومت کے سکے چیئرمین. سکے چیئرمین. ناظرین, یہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, دن مہینے سال تیزی سے بدلتے ہیں, لیکن ہمارے غریبوں کے مسائل, حالات اور موسم جوں کے توں, انہی غریبوں کا نمائندہ فیقہ ہمارے ساتھ. چلو, دن مہینے بھی کدوں بدلتے ہیں, وہی دن آ جاتا ہے, آج بھی اتوار ہے, پھر اتوار آ جانی ہے, اس کے آگے پھر اتوار آ جانی ہے, آج بھی ستمبر آ گیا ہے, اگلے سال پھر ستمبر آ جائے گا. حالات بھی وہی ہیں, سال بھی وہی ہیں, دن بھی وہی ہیں, بارشیں بھی وہی ہیں. تو بارشیں انجوائے کر رہے ہو خوب؟ بارشیں کیا انجوائے کرنی ہے, روف جاتی بارش ہو رہی ہے, یا ہم کوئی ملک ہیں؟ وہ ملک ہو رہی بارش کہتے ہیں میں انجوائے کرتا ہوں, کہتے ہیں جدو بارش ہوندی ہے نا پھر پکوڑے کھانے دا بڑا مزہ آندا ہے. اور میں کہا ملک صاحب جان دیو خدا دا واسطہ جے, انجی پکوڑے کھا لیا کرو, بارش ضرور مانگ دیو پکوڑیاں دے نال, تسی پکوڑیاں نو بارش لا لا کے کھان دیو کوئی, تو اڈے پکوڑیاں سے گریباں دیاں چھتاں ڈگ پیندیاں نے. میں کیا آپ لوگ تو پکوڑے کھا رہے ہو تو انجوائے کر رہے ہو, تو ہمارے کار ہمارا بنیرا ہی ڈگ پیا. جو پتہ ہے تمہیں پرسوں چوتھویں جو بارش ہوئی ہے, پانی آ گیا ہماری گلی دے وچ, پہلے بارش شروع ہوئی ہے تو چھت میں سے پانی نیچے آنا شروع ہو گیا, چونی شروع ہو گئی ہے چھت, سیدھا پیٹی کے اوپر, پیٹی کے اوپر وڈا بکسا رکھا آیا تھا ماں نے, اس میں میری بہن کے جہیز کی چیزیں اماں کٹی کٹی ہوتے بارش ہون لگ پئی, اماں بیچاری رون لگ پئی, اٹھا کے ادھر رکھیا, اس کے نیچے لے آ کے تو سلور کا ڈول رکھیا, تو دوسری طرف سے چھت شروع, چلو ادھر لے آ کے تو پرات رکھی ہے, تو ادھر سے چھت پھر شروع, چلو ادھر لے آ کے لوٹا رکھیا, تو اوپر لی نکڑی چوں وڈی تاری پانی کی وگنی شروع ہو گئی, ادھر لے آ کے ٹپ رکھیا, سارے کمرے میں اس طرح برتن کھل رہے ہوئے سن جی میں فلم انوکھے داج دا وائنڈ اپ چل رہے ہیں, جس میں وہ داج نکلا دینا ملن, مصیبت پہ گئی ساری, سارے گھر میں برتن کھل رہے ہوئے ہیں چھت کے تھلے. اماں کہتی ہے جا کے اوپر دیکھ پرنالا ہی نہ بند ہوئے, میں اوپر گیا تو ساری چھت پری ہوئی پانی کے ساتھ, تھلے میں کہا ماں چھت پری ہوئی یہ اتے, تو رون لگ پہ کہتی ہے چھتی تھلے آ جا ڈیگی نہ پوے, تو ادھر میں نے پرنالا کھولیا, وہ پرنالے دے ویچ اتنے وڈے تیلے پھنسے ہوئے سن, وہ نکالیا میں نے, تو ایک دم شر سالا نیچے نالا شروع ہو گیا, وہ گلی پڑ گئی ساری, سارا پانی ہمارے گھر دے اندر, برتن سارے تیرنے شروع ہو گئے کشتیاں کی طرح. ادھر ابھی سارا دن بارش ہوندی رہی, پھر ہم اماں کہتی ہے کہ چھت کے تھلے نا آؤ باہر نکلے آؤ, اس نے ننی کو بھی باہر نکال دیا, شین میں بیٹھ گئے ہم لوگ, میں بھی آ گیا. ابھی ہم لوگ ادھر بیٹھے تھی ویڑے میں, تو ایک دم نا وہ چھانے کی امی نے آواز ماری, تو اماں کہتی ہے وہ کون ہے, میں ادھر دروازے میں دیکھنے گیا ہوں, میں کہا اماں کالا بلان دیا تے نظرینہ, اماں بھی اٹھ کے آئی اور ننی بھی ہلے بوئے کے پاس پہنچی ہیں, تو اتوں بنیرا ڈگ پیا, چیخے مارنے لگ گئی اماں بھی, تے خالہ یورینہ بھی بیچاری ڈر گئی. اماں کہتی ہے یورینہ تو تے چاڑے لئی
रहमती बन के आई है, तू ना आती हम उथे बैठे रहना सी, बनेरा मेरे बालों ते डिग पैना सी। और मैं कहा मां तेरे ते भी डिगना सी, तू केड़ी प्लास्टिक दी। अगो कहंदी है मां सज के जाए, तुहानू कुछ हो गया बाला मेरिया नू ते मैं ते जीउंदे जीओ ही मर जाऊंगी। और सारा घर भरिया हुआ है पानी, ओए पानी, छत भी सारी कच्ची है। वो मालिक मकान को कहती है ना कि छत पक्की करा, सारी चोती है, तो आगे से कहता है कि किराया बताओ तो करा देना। फिर अम्मा कहती है किराया कितों बता दिया, पहले ऐसी एडी मुश्किल देने। तो हमने फिर मलकों को भी कहा कि इन्हू कवा कराया छत पक्की करा के देवे, तो आगे से कहता है उनको, कहता है इन्हों कहो आप ही लेंटर पुआ लेन, मैं किराए च कटी जान। फिर हमने कहा से लेंटर पुआना है, असी घर आटा पता नहीं किस तरह पुआने, तो लेंटर पुआन दिया है। हमने कहा कि तू तेरा घर है तो तू पुआ के दे लेंटर, हम तो किराएदार है। आगे से इतना बदतमीज आबे मेरे नु कहंदा जा जाके छड़ दे घर कोई होर ले ले, 2800 रुपया किराया देना, तेनू छत ते संगे मार ना लुआ दिया। इतना तेज ही वो, सारा बारिश नाल घर ही डींगा हो गया, चार पाइयां सारी मंजियां गिल्ली हो गई, वो डिंगी हो गई सारी। ऐसे अब्बा उधर बैठता है तो उधर से मंजी ऐसे ऊंची हो जाती है, उधर जाके बैठता है इधर से ऐसे हो जाती है। वो कभी अम्मा नू कहंदा उधर बहुत रहा है, इधर बैठ के तो मंजी सीधी हो जाएगी। वो आपस से चोई खेडन रहे हो। मैं भी डरदा फिरना वेड़े च, डरदा, पानी पानी है, डर लग रहा होता है कि जिथे पैर रखो या थले रोड़ा होना है या थले डड्डू होना है। इतना इतना मोटा पीले रंग का डड्डू साडे वेड़े में घुसा हुआ है, नामराद सारे वेड़े च तैरते फिरते, तैर तूर के जाके फिर ईंट ते चढ़ के बैठ जाते ने, फिर तकरीर शुरू कर देंदे ने। अब्बा उनको पकड़ पकड़ के रोड़े मारता है। अम्मा कहती है लगा रहन दियो कि तेनू गालां कड्ढन दिया है। अब्बा आगे से कहता हो रे कड्ढन नहीं दिया। मैंने कहा अब्बा चल कट दवी तो सानू केड़ी समझ आंदी है, सानू की। ये था हस्बे हाल, खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।